ہم سے اللہ نہیں کہہ رہا بچے قربان کرو، ہم سے کہہ رہا غلط جذبات قربان کرو. ہم سے اللہ کہہ رہا ہے اپنے جذبات کو دبا دو جو تمہیں اللہ اس کے رسول سے دور کرتے ہیں، ان پر چھری چلاؤ. جو اللہ اس کا محبوب کہتا ہے ان کو کرنے کے لیے بھی اپنے جذبات پہ چھری چلاؤ. سچ بولنے کے لیے چھری چلانی ہے تو چلاؤ اپنے جذبوں پر. اب اس کو پھیلا دو. ساری شریعت میں اللہ نے جو احل حلالا، جو اس نے کہا ہے یہ کرنا ہے، اس کے لیے اپنے جذبات قربان کر دو. وحرم حراما، اور جو کہتا ہے نہیں کرنا اس کو چھوڑنے کے لیے اپنے جذبات قربان کر دو. تو یہ ہے قربانی کی اصل حقیقت. جانور دمبے ذبح کرنا تو اس کی ایک علامت ہے، اس کی ایک علامت ہے کہ ہم میرے نبی نے حج پر 63 اونٹ ذبح کی، اپنے ہاتھ سے ذبح کی. باقی 37 حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام نے ذبح کی. تو بھائیو قربانی کی اصل یہ ہے کہ ہم اللہ اس کے رسول پر اپنے جذبوں کو قربان کر رہے ہیں، اپنے جذبوں کو قربان کر رہے ہیں. مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کا میں مضمون پڑھ رہا تھا اسی قربانی پر. تو انہوں نے فرمایا، انہوں نے لکھا، وہ خطابت اور قلم کے تو بادشاہ تھے، واقعی وہ ابوالکلام تھے. انہوں نے لکھا کہ اللہ نے چھری کے لیے چلنا طے کیا ہوا تھا، اللہ نے چھری کے لیے چلنا طے کیا ہوا تھا. جب اسماعیل کو لٹایا گیا تو اسماعیل کو کھینچ لیا، چھری کو روک دیا. جب میرے نبی کے والد کو حضرت عبد المطلب جب زمزم کا کنواں کھود رہے تھے تو باپ بیٹا تھے حارث اور عبد المطلب، تو تھک کر کے ایک دن کہنے لگے یا اللہ اگر تو مجھے 10 بیٹے دے گا نا تو میں ایک تیرے نام پہ قربان کروں گا. اللہ نے 15 دے دیے. جب وہ سارے جوان ہو گئے تو ان کو اکٹھا کیا، بچوں میں نے تو منت مانی تھی. تو انہوں نے کہا ابا جان آپ جس پہ ہاتھ رکھیں گے ہم تیار ہیں. کیا اطاعت ہے. تو کہنے لگے نہیں میں قرعہ ڈالوں گا، جو اس زمانے کا طریقہ تھا وہ تیروں کے ساتھ. تو حضرت عبداللہ کا قرعہ نکل آیا. حضرت عبداللہ سب سے زیادہ محبوب. تو انہوں نے ہاتھ پکڑا، چھرا اٹھایا. عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے والد عاص بن وائل ایک بہت بڑا کام کر گئے، وہ سامنے آگے کھڑا ہو گیا. کہنے لگا یہ کام نہیں ہوگا. انہوں نے کہا یہ سردار کا بول ہے، کہا آگے بھی سردار کھڑا ہوا ہے، میں یہ ظلم نہیں ہونے دوں گا. سارے مکے والے اس کے ساتھ ہو گئے، عبد المطلب اکیلے رہ گئے. انہوں نے کہا وہ جو ہے نا قطبہ کاہنہ نجران میں، وہ جو فیصلہ کرے گی یا عصفان میں وہ مانوں گا. کہا چلو. تو عصفان یا نجران گئے قریش مکہ کے سردار. تو اس کاہنہ عورت، جیسے آج اس زمانے کی جج ہوتی تھی مرد بھی عورت میں، اس نے کہا کہ تم لوگ قتل کا معاوضہ کیا لیتے ہو؟ کہ 10 اونٹ. کہ اچھا ایسا کرو، ایک تیر پہ لکھو عبداللہ اور ایک پہ لکھو 10 اونٹ اور قرعہ ڈالو. اگر اونٹوں کا قرعہ نکل آئے تو جتنے اونٹ لکھے ہیں وہ ذبح کر کے عبداللہ کو چھوڑ دو، اور اگر عبداللہ کا نام نکلے تو ہر دفعہ 10 اونٹ بڑھا دو. تو وہ سارے بڑے خوش ہو گئے. تو عبد المطلب نے احتیاطاً 100 اونٹ پہلے کھڑے کر لیے صفا کے ساتھ، اور حرم شریف میں اکٹھے ہو گئے. اور وہ جو تیروں سے کرتے تھے تو الانصاب غالباً اس کو کہتے ہیں، ایسا ہی ہے نا. ہاں. تو وہ 10 اونٹ عبداللہ، اس نے جو کوڑا اندازے میں والے جو پھینکا تو نکلا عبداللہ. تو وہ 10 اونٹ اس نے پہلے الگ کھڑے کیے تھے تو 20 کر دیے. پھر قرعہ ڈالا تو عبداللہ، پھر 10 اور کر کے 30 کر دیے. پھر قرعہ ڈالا تو عبداللہ، پھر 10 اور کی تو 40 ہو گئے. پھر قرعہ ڈالا تو عبداللہ تو 50 ہو گئے. پھر قرعہ ڈالا تو عبداللہ تو 60 ہو گئے. مکے والوں کی آنکھیں پھٹنے لگی، پسینے آنے لگے. پھر قرعہ ڈالا عبداللہ تو 70 ہو گئے، 80 ہو گئے. 90 جب ہوئے تو سب کی آنکھیں باہر نکل آئی کہ اب پیچھے تو اونٹ ہی ختم ہو گئی.
تو پھر پورا ڈالا 100 پر تو نکلا 100 اونٹ. تو سب نے نعرے لگائے. تو عبد المطلب کہنے لگے نہیں میں ایک دفعہ اور کروں گا. کیا تو پھر 100 اونٹ. پھر سب نے نعرے لگائے کہ نہیں میں ایک دفعہ اور کروں گا. پھر کیا تو 100 اونٹ. تو پھر عبد المطلب نے حضرت عبداللہ کو آزاد کیا, 100 اونٹ خود ذبح کیے. تو ابو الکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دوسری دفعہ وہ چھری چلنے لگی حضرت عبداللہ پر. ایک واقعہ بھی اس کے ساتھ عجیب ہے. آپ بازار میں جا رہے تھے حضرت عبداللہ, تو سامنے سے ایک نا پہلی کتابوں کی عالم عورت آ گئی. اس نے اسے دیکھا تو کہا عبداللہ تیری جان بچانے پہ 100 اونٹ لگے تھے نا. کہاں؟ کہ ایک رات میرے ساتھ گزار لے 100 اونٹ میں دوں گی. تو اس نے نور نبوت دیکھا یہاں. تو آپ نے کہا نہیں میں عزت دار ہوں, میں یہ کام تو نہیں کر سکتا. تو پھر فرمایا کہ اللہ نے اسماعیل کو نکالا, عبداللہ کو نکالا, لیکن چھری نے چلنا تھا. جب حسین کی باری آئی تو اللہ نے چھری کو کہا چلو, اور وہ کاٹتے چلی گئی. کیا جرم ہولی کی میرے نبی کی ساری نسل ذبح کی. کتنا کہا اذکرکم فی اہل بیت, اذکرکم فی اہل بیت, اذکرکم فی اہل بیت. صرف 60 سال بعد امت نے 89 سمیت 72 انسان ذبح کر دی. ان کے جنازے بھی نہ پڑھنے تھے. اقبال نے کہا تھا نا قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اللہ سے محبت کرو, اللہ کے نبی سے محبت کرو, اللہ کے نبی کے گھرانے سے محبت کرو, اللہ کے نبی کے صحابہ سے محبت کرو, اللہ کے نیک بندوں سے محبت کرو. عید قربان کا فلسفہ ہے اللہ اس کے رسول کی اطاعت پہ قربان ہو جانا. عید قربان کا فلسفہ ہے اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں اپنے جذبات پہ چھری چلا دینا. عید قربان کا فلسفہ ہے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے سامنے گردن کو جھکا دینا, اور اس کے لیے جس بھی کڑے امتحان سے گزرنا. ہم اللہ نہ کرے ہم امتحان نہیں مانگتے, یا اللہ نہیں مانگتے, یا اللہ نہیں مانگتے, عافیت مانگ, عافیت مانگ. تو میرے بھائی بہنوں, ہم اللہ کی بارگاہ میں جھکے, ہم اللہ کی بارگاہ میں جھکے, اس کے رسول کی بارگاہ میں.